اللهم اغفر ولا تنهرهما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرات، آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، سید السادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جان حسانات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمان، افضل الانسان، جان ایمان، عالم کے سلطان، خالق کے مہمان، مخلوق کے میزبان، آسمان زمین زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا رسول ذیشان، صاحب قرآن، آفتاب نبوت، آفتاب رسالت، صبح کائنات کے شمس و ضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس و ضحا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پورا مجمع دل لگا کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ادب کے ساتھ گزارش ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو اپنی ٹینشن میں نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے. ہاں، جو سننے کے موڈ میں ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دے. کون کون لوگ ہیں جو نہیں سننا چاہتے ہیں؟ کیا اور ذرا سا کرسی لے کے بس ایک قدم آگے بڑھ بس 10-15-20 منٹ کے سمے ہے. وہ جو بچے بیٹھے وہ بھی آئے. میں اختر پروائز صاحب آج واقعی میں غور سے میں بہت موڈ میں ہوں اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اختر حبیبی ہٹے اور ہم ڈٹے. گولڈن چانس ہاتھ آ گیا، لیکن آپ کا ٹائم بہت کم لوں گا. ذرا آگے بڑھائیے نا. بیچ کے گیپ کو بھر دیں. بیچ میں جو شری لنکا کا نقشہ بنا ہوا ہے اس کو پور کرتے ہیں. ہندوستان کا بہترین ناظر، دنیا جسے طے کرے شیر و سخن، عالی جناب متین سے سلامی کہتی ہے. یہ محتاج تعارف نہیں ہے، استاد الشعراء ہے. ایک فون کیا تھا، ربانی آنا ہے، آپ کا غلام حاضر خدمت آیا. سننے کے موڈ میں کون ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. آج کی یہ محفل محسن قوم و ملت جناب عبدالحمید مرحوم کی یاد میں سجائی گئی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور مدینے والے اپنے فضل و کرم سے ان کے قبر میں رحمت کی بارش بھی کر رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں یہ تمام علماء، ائمہ، بزرگان دین بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن خوانی کیا، تلاوت کی، درود پڑھا، تسبیح پڑھا، مغرب سے لے کر کے اب تک سبحان اللہ الحمدللہ. اے پروردگار، جتنا ثواب ملا ہو مرحوم کی روح کو نظر ہے مولا علی کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے چاہنے والے، ان کے وارثین، ان کی اولادیں ہیں، سب کو صبر جمیل عطا فرما. ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. متین سے اسلامی صاحب ہم لوگوں کے بڑے ہیں اور یہ اختر حبیبی صاحب یہ ڈاکٹر بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مولانا ہے، بہت کچھ ہے. ٹائم نہیں لوں گا، 2-3 شعر سنا دوں بولو مگر ان کی شاعری کا جواب نہیں ہے. اور متین سے اسلامی تو بھائی کیا پوچھنا، ساسرام تو حضرت شیر شاہ سوری کا فیضان وہاں جاری ہے. اور آپ یہ ڈمراؤ کے بارے میں متین بھائی نے کہا تھا کہ حضرت بہت اچھے لوگ ہیں، جتنی تعریف کیا تھا اس سے کہیں میں زیادہ آپ کو پا رہا. میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ نہیں بھاگنے والے لوگ نہیں. اب یہ طے ہو گیا کہ ربانی تم ہٹ جاؤ گے مگر ڈمراؤ کا مجمع ٹٹا کا ٹٹا ہی رہ جائے گا. سنیے، قبر میں لبے حدیثوں کی روانی لے کیا قبر میں لبے حدیثوں کی روانی لے اور حشر کے واسطے آیات قرآنی لے جائے. باغ جنت میں
گر محمد سے ملنا ہو ایاز اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے لے. کیا بات، سبحان اللہ. باغ جنت میں گر محمد سے ملنا ہو ایاز اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی. نماز پڑھو گے تو 7 فائدے ہوں گے. نماز پڑھو گے تو چہرہ چمکے گا، نماز پڑھو گے تو اولاد نیک ہوگی، نماز پڑھو گے تو دنیا میں عزت ملے گی جیسے عبدالحمید صاحب کو عزت ملی. نماز پڑھو گے تو لوگ تمہارا آدر کریں گے، سمان کریں گے، رسپیکٹ کریں گے. نماز پڑھو گے تو اولاد نیک ہوگی، نماز پڑھو گے تو گھر میں برکت آئے گی. نماز پڑھو گے نا تو چہرہ چمکے گا، نماز پڑھو گے تو قیامت میں نماز کے صدقے میں اللہ جنت دے گا. نماز پڑھو گے تو قیامت میں مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا. جنت میں گر محمد سے ملنا ہو ایاز اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لیجیے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میدان قیامت میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، آدم کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، سب کے چاہنے والے ہوں گے، آپ کے بھی ماننے والے ہوں گے. آپ اپنے دیوانوں کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی کہتے ہیں پہچان لو. یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جو میرا چاہنے والا ہوگا نماز پنجگانہ کے لیے وضو کرے گا، چہرہ چمکے گا، قیامت میں سمجھ جاؤں گا یہ میرا دیوانہ ہے. ہاتھ چمکے گا، سمجھ جائے گا میرا پروانہ ہے. پوری پیشانی چمکے گی. اب اگر قیامت میں مصطفیٰ کو پہچان دینا چاہتے ہو تو نمازوں کو کرے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. بندے میں اور معبود میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز. کیا بات، کیا بات. باغ جنت میں گر محمد سے ملنا ہو ایاز اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے کر وضو بغیر وحدت کا جام لوں کے نہ لوں، وضو بغیر وحدت کا جام لوں کے نہ لوں، زبان پاک سے اتنا بھی کام لوں کے نہ لوں، زبان پاک سے اتنا بھی کام لوں کہ نہ لوں. 1000 بار کیوڑے سے موت ہو چکا ہوں ایاز پھر بھی ڈر ہے کہ محمد کا نام لے کے کیا بات ہے، کیا بات. نعرہ تکبیر. کیا بات، کیا بات. بڑے ہیں بس آپ نوازیں گے، پیار سے بولو. بڑا دم ہے ڈمرا والوں میں. آپ جھک جھک جیو اور جتنا بھی مسکرا کے بول رہے ہو نا، عبدالحمید صاحب کا اخلاق اچھا تھا. قیامت میں وہی جنت میں جائے گا جس کا ویوہار اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا. جس کو دنیا والے اچھا کہیں گے اس کو مصطفیٰ بھی اچھا کہیں گے، اس کو خدا بھی اچھا کہے گا. اب یہیں رک جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا 10-15 منٹ تو ٹائم نہیں سکتا. ہاں نوازی. آنے میں 4 گھنٹہ لگا تو کم سے کم اسٹیج پہ 40 منٹ بھی نہیں دو گے تو کیسے حق ادا ہوگا؟ اور سفر بڑی مشکل سے آدمی کرتا ہے. ذرا پیار سے بول دو سبحان اللہ. ہر آدمی سے ملا، کہا کہ عبدالحمید صاحب بڑے نیک تھے. ایک امام صاحب ملے، علماء کی عزت کرو. یہ ائمہ ہیں جن سے دین زندہ ہے، یہ ائمہ ہیں جن سے مسجدیں آباد ہیں، یہ علماء ہیں جن سے آذان آباد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان اچھا ہے جو ایمانوں کی عزت کرتا ہے، وہ مسلمان اچھا ہے جو مؤذنوں کی تعظیم کرتا ہے، وہ مسلمان اچھا ہے جو 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان اچھا ہے جو ٹٹی ٹوٹی کا ویوستھا کرتا ہے. ارے وہ مسلمان جنتی ہے جو اپنے ایمان کو بھی خوش رکھتا ہے، اپنے واصل کو بھی خوش رکھتا ہے. عبدالحمید صاحب انہی لوگوں میں تھے. تمام علماء بیٹھے. ایک امام صاحب کہہ رہے تھے حضرت بڑے اچھے تھے عبدالحمید صاحب. اب بخاری شریف کی حدیث سن لو. میں تو بڑی سرل بھاشا میں تقریر کرتا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے ہو، رکشہ والا بھی میری تقریر سمجھ جاتا ہے. اور بڑے عالم ہوتے ہیں تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. میں تو آپ کے قدموں کی دھول ہوں، چھوٹی تقریر کر کے آپ کو سمجھا دوں گا. پیار سے بولے سبحان اللہ. حضور تشریف فرمائے. ایک جنازہ گزرا، بخاری شریف کی حدیث ہے. چند لوگوں نے کہا یہ آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا. کتنے لوگوں نے کہا؟ 4 لوگوں نے کہا بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا. کہتے ہیں واجب ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں 4 لوگوں نے کہا اچھا تھا، جنت واجب ہو گئی، یہ شخص جنتی ہو گیا. کیا بات. بخاری کی حدیث ہے. پرواز بھائی سے بہت سن لیا ہے، آج میں بھی بہت وقت صحیح بتا رہا ہوں، بہت موڈ میں ہوں. کیا بات، کیا بات.
سبحان اللہ. 4 آدمیوں نے کہا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے نبی نے کہا جنتی ہے. یہ مدینے والے آقا 4 آدمی کہتے ہیں اچھا ہے تو جنت واجب ہو جائے. مرحوم عبد الحمید کو پورا گمراہ کہہ رہا ہے اچھا ہے. اللہ اسے جنت الفردوس اور اعلیٰ مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے. اقبال صاحب نے کہا میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت تک سر, جو 2 پیسوں میں 1000 کی دعا دیتے ہیں, ایسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں. دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. جو میں بولوں گا عمل کر لو گے نا, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تجھے بھی جنت عطا فرمائے گا. اور تم جیسے نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی جنت عطا فرمائے گا. قبر میں لب پہ حدیثوں کی روانی لے چل, اور حشر کے واسطے آیات قرآنی لے کر چل. باغ جنت میں کر محمد سے ملنا ہو آیات, اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے چل. وضو بغیر وحدت کا جام لوں کہ نہ لوں, 1000 بار کیوڑے سے موت ہو چکا ہوں آیات, پھر بھی ڈر ہے کہ محمد کا نام, پھر بھی ڈر ہے کہ محمد کا نام لوں کہ نہ. کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد, کہیں پھول بن کے مہکے, کہیں چاند بن کے چل. کیا بات کیا بات. ارے بھائی یہ تقریر آپ کے لیے نہیں ہے, آپ سے ہم نے سیکھا ہے. کہیں پھول بن کے چلتے, کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد, کہیں چاند بن کے چلتے تیرا نام یا محمد. میرا دل بھی کیوں نہ آخر تیرا نام لے کے چھوے, میری دل کی دھڑکنوں پہ چمکے چمکے تیرا نام یا محمد. میرے نبی کا نام محمد ہے, میرے نبی کا نام. حضور کے تو 99 نام ہے, اللہ کے بھی 99 نام, حضور کے بھی 99 نام. مفسرین لکھتے ہیں مصطفیٰ کے 1000 نام ہے, مگر 2 نام بڑے خاص ہیں, ایک احمد اور دوسرا محمد. ایک احمد اور دوسرا محمد. پورے قرآن میں محمد 4 جگہ آیا ہے. کئی جگہ آیا ہے؟ 4 جگہ. اور احمد 1 جگہ, احمد 1 جگہ. میرے نبی کا یہ دونوں نام بڑے خاص ہیں, ذاتی نام ہے. ایک احمد ہے, دوسرا محمد ہے. احمد کی ڈیفینیشن کیا ہے, محمد کی تعریف کیا ہے. احمد کسے کہتے ہیں, محمد کسے کہتے ہیں؟ تو جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں, اور سارا سنسار جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سنیت کی پہچان حق کی شان اہل سنت کی جان امام احمد رضا خان عشق و محبت کی راجدھانی سے بول اٹھے زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رضا پور سے اول کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. اختر پرواز حبیبی جیسا خوبصورت شاعر سیالکوٹ کے جلسے میں پڑھا, اور صدر جلسہ ڈاکٹر اقبال صاحب تھے. جب کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ڈاکٹر اقبال صاحب درویش لاہوری کہتے ہیں شاعر صاحب اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جواب نہیں ہے, میرے بھی 2 شعر لکھ لیجئے. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, کیا تماشا تو دیکھو لگائے خدا, کیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے بنائے خدا. میرے دل کی حالت خدا جانتا ہے, نہ جائے گا دل سے خیال محمد. یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی, آسمان نہ ہوتا. جو لوگ جاتے ہیں حاجی اختر پرواز ہیں, آپ لوگوں میں سے جب کوئی حاجی جاتا ہے آپ اس کا استقبال کرتے ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. میں نے کہا گمراہوں کے حاجی صاحب آپ اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ میں گنبد خضرا دیکھنے جا رہا ہوں, رسول کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا گنبد خضرا دیکھ کر کے آ گئے, عبد الحمید صاحب مر کر کے گئے. میں نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ بولے اختر پرواز گئے, گنبد خضرا دیکھا ہے, آج میں مر کے جا رہا ہوں, قبر میں گنبد خضرا والے مصطفیٰ کو دیکھوں گا. بولو مومن قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کرے. ارے اسی لیے تو علامہ آصف غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج پھولے نہ سمائیں گے
خنم آسی کہ شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات. اور مصطفیٰ جب قبر میں آئیں گے تو قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمہ نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم عبدالحمید صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا ماں باپ کے ساتھ اچھا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اور دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک، تو ان کی تم خدمت کرو اور ان سے اگر بات کرنا چاہتے ہو نا تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر وہ کچھ کہیں تو اوف اور تف نہ کہا کرو. بیٹھ جائیے آپ نے، بہت اچھا مجمع ہے. اوف اور تف نہ کرو، ڈانٹا نہ کرو، پھٹکارا نہ کرو. اب ذرا سا غور سے سنیے گا قرآن کیا مجاز دے رہا ہے. ماں باپ اگر کہیں تو ڈانٹنا دور کی بات، مارنا دور کی بات، ان کی باتوں پہ اف اور تف بھی نہیں کرنا ہے. تم اگر ان سے بات کرنا چاہتے ہو تو میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو. اب سنیے، مصطفیٰ مسجد نبوی میں چلے، ایک قدم ممبر پہ رکھا، کہا آمین. دوسرا قدم رکھا، کہا آمین. تیسرا رکھا، کہا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے عادت کے خلاف یہ آمین 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 کیوں کہا؟ کہا حضرت جبریل آ گئے. کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور سیوا کر کے جنت نہ لے لیا، وہ جہنم میں چلا جائے گا جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا. نبی کہتے ہیں آمین. کہا یا رسول اللہ، پھر آپ نے دوبارہ کہا آمین. کہا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور گناہوں سے پاک نہ ہو اور بغیر روزہ رکھے مر جائے تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. تیسری بار آپ نے آمین کہا تو رسول کہتے ہیں جہاں میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑھے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں کہیں اور ہے. اب سرل بھاشا میں مجاز لے لو، جنت چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ جیسی دولت ملتی نہیں دوبارہ. تین چیزیں ایک بار ملتی ہیں لائف میں، خوبصورتی ایک بار، جوانی ایک بار، ماں باپ ایک بار. صحابہ رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ماں باپ کا بچے پر کیا حق ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہما جنتوں کا وہ ہما ناروں کا، یہ دونوں جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کیسے ہیں؟ کہا سیوا کرو جنت لے لو، انہیں تکلیف پہنچاؤ جہنم. کیا بات ہے، مان گیا کہ گمراہ. زندہ باد زندہ باد. ٹائم بہت کم ہے اور گھڑی کے تو 12 بج رہے ہیں، مگر نوجوانوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے ربانی چھوٹی سی تقریر لے کے سامنے آیا ہے. کیا جب دوبارہ بلائیے گا تو جلسہ فجر تک ہو، پورا ڈمراؤ میں اناؤنسمنٹ ہو، تب ربانی آئے گا اور کھڑے ہو کر کے بولوں گا. پیار سوال رسول ماں باپ جیسی دولت ملتی نہیں دوبارہ. ماں باپ جیسی دولت، دیکھیے ایک گناہ کی سزا مرنے کے بعد، نماز نہیں پڑھو گے سزا مرنے کے بعد، روزہ نہیں رکھو گے سزا مرنے کے بعد، زکات نہیں دو گے سزا مرنے کے بعد. مگر نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا جیتے جی بھی ملنی ہے اور مرنے کے بعد بھی ملنا ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا. مگر آپ تو الحمدللہ ڈوبرا ہوا فرما بردار ہو. اگر کہیں سے کمی ہے نا تو آج کے جلسے میں، آج جہنم کے جلسے میں گواہ کرو مصطفیٰ کو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ماں باپ کا باپ کر لو. ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جیتے جی بھی سزا ملے گی، مرنے کے بعد بھی سزا ملے گی. بیٹھنے والے بڑے بڑے مفتیان کرام پیران طریقت ہے، ان مسئلوں میں میں نہیں جانا چاہتا. آپ پوچھو مولانا ربانی میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ راضی ہے کہ ناراض؟ یہ تمہارا سوال ہے. اب کہوں گا کتاب دیکھوں گا تب بتاؤں گا، نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں گھر میں جا کر دیکھ لو، اگر تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ خدا بھی راضی ہے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ کہ خدا بھی ناراض ہے. رب کو راضی بعد میں کرنا، اپنے ماں باپ کو راضی پہلے کر لینا. کیا بات، کیا بات. میں سے ایک نعرہ لگا دو، زندہ باد زندہ باد. مسلمانان ڈمراؤ زندہ باد، مسلمانان ڈمراؤ. بڑی اچھی مہمان نوازی کے اشار خان صاحب.
اور ان کے تمام صاحبزادے اللہ تعالیٰ سب کو، آپ کو، ہم کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کو 3 چیز سکھاؤ۔ نبی کہتے ہیں کتنی چیزیں سکھاؤ؟ نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، علی کی محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت، دارا ایمان کی محبت، صبح قیامت تک جو والے رسول رہیں گے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن کا جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صاحب نظر مان لیے، منت مانتے ہو نا کہ ہم پاس ہو جائیں گے تو یہ کر لیں گے، گھر بن جائے گا تو وہ کر لیں گے، نظر ماننا تو قرآن سے ثابت ہے۔ میں کسی اور مسئلے میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک صاحب بولے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے گا نا تو میں جنت کے اوپر والی چوکھٹ چوم لوں گا، نیچے والی چوکھٹ چوم لوں گا، کام تو کمپلیٹ ہو گیا، مگر جنت کی چوکھٹ چوموں کیسے؟ تو نبی کہتے ہیں گھر چلا جا، باپ کی پیشانی کو چوم لے، تم نے جنت کے اوپر والی چوکھٹ چوم لیا، ماں کا تلوا چوم لے، تم نے جنت کے نیچے والی چوکھٹ چوم لیا۔ کیا بات، ارے زندہ باد، رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، ارے واہ واہ واہ، ارے باپ کی پیشانی جنت کی اوپر کی چوکھٹ، ماں کے قدم نچلی چوکھٹ۔ صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ اگر ماں باپ ہندوستان نہ ہو، قبرستان چلے گئے ہو تب کیا ہوگا؟ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہو تب کیا ہوگا؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ قبر چلا جا، قبر جا کر کے باپ کی قبر کو سرانے سے چوم لے، ماں کی قبر کو پائتانی کی طرف سے چوم لے، تیری منت پوری ہوئی۔ کیا تیری منت پوری ہو جائے گی۔ ماں باپ کا حق جانتے ہیں دنیا میں کتنے ساتھ ہیں، اور سب کچھ تو پرواز بھائی لے کر کے چلے گئے۔ اب میں کیا بولوں، سارا ٹائم تو ادھر ہی چلا گیا۔ چیف اینڈ بیسٹ بہت اچھا پڑھتے ہیں میرے بڑے عزیز ہیں، اور متین بھائی پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ اختر پرواز حبیبی آ جائے اور سہسرامی صاحب آ جائے تو کسی مولانا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ماں کے قدم چوم لو، نبی فرماتے ہیں ماں کے بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے، بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق نہیں مارتا، پیار سے بول دو۔ پورے قرآن میں 700 بار اللہ یہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور 14 بار اللہ یہ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر دولت چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو، جوانی چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو، حادثے سے بچنا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو۔ ہم نے سوچا 1000-2000 مہینہ دے دیا، حق ادا ہو گیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر ماں باپ کے سامنے رکھ دو، پھر بھی حق ادا نہیں ہو، پھر بھی حق ادا، اور ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، حق ادا کرنے کی وجہ سے نہیں۔ پیغمبر تشریف فرما اتنے میں ایک عورت آ گئی، رسول کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دیا، وہ عورت کملیے مصطفیٰ پر بیٹھ کے پیارے نبی سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگی، وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ یاد سے بول دو۔ نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ تو نبی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، بہتر آپ ہی جانتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ارے یہ میری رضائی ماں ہے جن کا دودھ تیرے نبی نے پیا ہے، ان کا نام دائی حلیمہ ہے۔ نبی نے بتا دیا کلمہ پڑھنے والوں، ارے جب دودھ پلانے والی ماں کی عزت کا یہ حال ہے تو جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور سے سنیے گا، ایک صاحب آئے، اپنے ماں کے کندھے کو بیٹھایا، 7 مرتبہ حج کرا دیا، یا اللہ حق ادا ہو گیا۔ آواز آتی ہے ابھی تو اتنا بھی ادا نہیں ہوا کہ تیری پیدائش میں تیری ماں کو کئی درد کا جھٹکا لگا تھا، ابھی تو سارا حق باقی ہے۔ 7 بار حج کرائے، ایک صاحب آ گئے، ماں کو کندھے پہ بیٹھا کر کے کعبے تک پہنچا دیا، پیروں میں ورم آ گئے، چھالے پڑ گئے، کہا میرے پروردگار حق ادا ہوا ہے؟ آواز آتی ہے نہیں، ابھی تو نے اتنا بھی ادا نہیں کیا کہ تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، تیری ماں گیلے بستر پر لیٹ گئی اور رات بھر تم کو سینے پہ لیٹائے رکھی رہی، ابھی اتنا بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی تو سارا حق باقی ہے۔ رب کو راضی کرنے سے پہلے حدیث سنیے، اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے اے کلیم اگر نماز میں کمی ہوگی تو معاف، روزے میں کمی ہوگی تو معاف کر دوں گا، لیکن ماں باپ کی فرما برداری میں کمی ہوگی نا تو معاف نہیں کروں گا۔ میری فرما برداری بعد میں کرنا، اپنے ماں باپ کی فرما برداری پہلے کرنا۔ غور سے سن لیجئے، صبح جب آپ کرتے ہیں نا
تو اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور دونوں خوش ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے صبح ہی جنت کے 2 دروازے کھول گئے. اور اگر باپ ہے یا ماں ہے اور تم نے اچھے سلوک سے سلام کیا پیش آئے تو تمہارے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول گیا. اور اگر تم نے گالی گلوچ دیا بدتمیزی کی مارا تو تمہارے لیے صبح 2 جہنم کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے ماں باپ جیسی دولت ملتی نہیں ہے. بڑی نیک اولاد ہے عبدالحمید صاحب کی. اب ایک بات یاد رکھیے گا, اولاد نیک کب ہوگی؟ جب ماں باپ نیک ہوں گے, جب پرورش نیک ہوگی. آپ نے یہ علماء سے سنا ہے, محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, شیخ عبدالقادر جیلانی مدرسہ پہنچے, اپنے گرو کے سامنے بیٹھے, بسم اللہ پڑھا, 18 پارہ مزبانی سنا ڈالا. استاذ نے کہا بیٹے کس مدرسے میں پڑھا, کس یونیورسٹی میں پڑھا, کس جامعہ میں پڑھا, کہاں پڑھ کر آئے ہو؟ تو بڑے پیر غوث اعظم کہتے ہیں میرے حضرات کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھا, کسی جامعہ میں نہیں پڑھا. خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے. پڑھا کہاں؟ ماں کے پیٹ میں تھا. ماں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتی چلی جاتی تھی, میں سن سن کے یاد کرتا چلا جاتا تھا. اگر کچھ دن اور رک گیا ہوتا نا تو پورے قرآن کا حافظ قرآن بن کے آیا ہوتا. نبی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہونا تو ماں موبائل نہ چلائے, ٹی وی نہ دیکھے, چغل خوری نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, نماز کے تعداد بڑھا دے, درود پڑھا دے, تسبیح پڑھا دے, قرآن پڑھا دے. جیسا ماں کا عمل ہوگا وہی اثر بچہ لے کر کے پیدا ہوگا. ماں نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا. کہنے دو ماں جب نیک ہو, ماں جب ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوتا ہے, ماں جب مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوتا ہے, ماں جب آمنہ ہو تو بیٹا محمد رسول اللہ ہوتا ہے. ارے ماں سیدہ فاطمہ جیسی عبادت گزار ہو تو بیٹا شہید کربلا ہوتا ہے. ماں خدیجہ ہو تو بیٹا مخدوم سبنا ہوتا ہے. ماں ماہ نور ہو تو بیٹا سارے سنیوں کا امام غریب نواز ہوتا ہے. ماں جب پابند نماز ہو تو بیٹا سارے سنیوں کا امام احمد رضا پیدا ہوتا. اس لیے ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی رہے تو پہلے ووٹ کیا کون ٹھیک رہے. ابھی بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں بھائی, یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ماں کی خدمت پہلے, پیر صاحب کے سوا بعد میں, باپ کی تعظیم پہلے. آپ کا پیر کون ہے؟ آپ کا پیر بابا. کیا آپ کی ماں آپ کی پیر ہے؟ ارے جس نے پالا پوسا پڑھایا پڑھایا لکھایا احسان تلے ڈاپ دیا, نہ ہم یہاں حق ادا کر سکتے ہیں نہ قیامت میں حق ادا کر سکتے ہیں. اب یہاں ماں باپ بیٹھے ہیں, ان کے لیے بھی ایک جملہ کہوں گا. اے اولاد ماں باپ کچھ بھی کہیں, کچھ مت بولنا, کچھ بھی مت بولنا. وہ دعا دے دیں گے گھر بھی بن جائے گا, دعا دے دیں گے مکان بھی بن جائے گا, زمین بھی ہو جائے گی, کاروبار بھی چمکے گا. سب کچھ نہ ملے, ماں باپ کی دعا مل جائے, اللہ سب عطا فرما. نہیں جانتا ہے زندہ شاہدہ کے پیر و مرشد خواجہ بایزید بستامی, ان کی ماں نے ٹھنڈ رات میں کہا بیٹا پانی لاؤ. وہ گئے پانی لے کر کے آئے, ماں سو گئی. لے کے کھڑے رہے, ماں کو جگاؤں گا تو نیند میں خلل آ جائے گی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں بڑھیا. اور خواجہ بایزید بستامی پانی لے کر کے کھڑے رہ گئے, ماں کو نہیں جگاؤں گا. اتنی سردی تھی کہ پیارا زمین ہتھیلی پہ جم گیا. سوچا کہ پتہ نہیں کب ماں کی نیند کھل جائے, میں پانی پیش کر دوں. اور فجر کی اذان ہو گئی, اللہ اکبر. مؤذن نے کہا ماں اٹھ گئی. کہا بیٹا ان سے پانی مانگا تھا, میں پانی لے کے آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی تو میں لے کے کھڑا ہو گیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا سو جاتا, میں ماں ہوں نا. ایک ماں کو بیٹے کی محبت پہ شک نہیں ہوتا, میں جگا لیتی. ماں ماں ہوتی ہے, تو رات بھر کھڑا کیوں رہا؟ تم ماں والا چمنا سنو. خواجہ بایزید بستامی نے کہا تھا ماں یہ کون سا بڑا کام میں نے کیا ہے, رات بھر ایک پیالے کا پانی لے کر ہی تو کھڑا رہا. آپ نے اپنا میرا بوجھ اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا, تکلیف پہ تکلیف جھیلتی رہی, مجھے تکلیف سے جانا. ارے یہ پیالے کی بات ہے نا, میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے, مگر آپ کا تو احسان ہی احسان ہے, مجھ پہ کرم ہی کرم ہے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا تیرا احسان مجھ پر ہے. بایزید کہتے نہیں میرا کوئی احسان نہیں ہے, ماں مجھے شرمندہ نہ کرو. اگر بچے کی ادا پسند آ گئی ہے نا تو زبان کھولو, دعا دے دو. کیا بولتا سبحان اللہ.
सूख गए, सारी ताकत सूख गई, सब हैदर परवास के लिए मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। माँ कहती है अच्छा मैं मुस्कुरा बहुत रहा, क्या मेरे नबी ने कहा मुस्कुराता चेहरा, ठंडा दिल, ठंडा दिमाग, नरम दिल, मीठी जबान, ये तो जन्नतियों की पहचान है। क्या जन्नती होगा मुस्कुराता रहेगा, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। एक नंबर पर है, मगर आई गुमराह एक नंबर पे जा रहा है। क्या बात है। आपने हमको करण सराय में बुलाया है, मगर जो मजमा डुमराव का है वो करण सराय का नहीं है, मजमा होता है वहाँ का भी। मगर जुग जुग जियो डुमराव वालों, अल्लाह तुझे सलामत रखे। आपका पड़ोसी हाँ क्या है? सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है, प्यार से बोलते सुभान अल्लाह। हंसने दो ना, मुस्कुराने दो, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलते सुभान अल्लाह। माँ जब एक होती है ना, दिल्ली की सरजमी पे बारिश नहीं हो रही थी, लोग महबूब अलैहि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आ गए, सरकार दुआ कर दीजिए। अपनी माँ के कुर्ता लेके आ गए, बगल में दबाया, मिंबर पे खड़े हो गए, या अल्लाह एक सैयदा का कुर्ता, एक नेक बीवी का कुर्ता है, किसी गैर मर्द ने इसे देखा नहीं है, इसके वसीले से दिल्ली वालों पे बारिश बरसा। क्या क्या बारिश शुरू हो गई, झमाझम बारिश हो रही है। अरे माँ बाप के वसीले से तो दुआएं कबूल होती है। आप सोचते हैं कि हम हाजी बन जाए, माँ बाप हाजी न हो, आप हाजी बन जाए, तो देखो हाजी बनना ही कमाल नहीं है, उसको पूरा करना भी बहुत जरूरी है कि हम हाजी हैं तो उस पर अमल भी करें। अगर कोई हाजी बनने के बाद उसकी लाइफ में चेंजिंग नहीं आती है ना, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ सफर ही पे गया था। अब हदीस सुनिए, नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को दिन में एक बार प्यार की नजर से, मोहब्बत की नजर से माँ बाप का चेहरा देख ले, अल्लाह उसको एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। या रसूल अल्लाह, अगर कोई दिन में 100 बार माँ बाप को उसने नियत से देखे तब, तो रसूल कहते हैं कि अल्लाह के खजाने में किस चीज की कमी है, अल्लाह तुझे 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। जन्नत तुम्हारे घर में, तुम नगर 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 कहाँ घूम रहे हो? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अच्छा ये माँ होती कौन है? ये माँ कहीं से अलग तो नहीं आई है। अरे यही जो बेटी तुम्हारे यहाँ पैदा होती है ना, जब बेटा पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, 10 रहमत लेके आता है। जब बेटी पैदा होती है तो पूरा घर गोटाई नूर बन जाता है। ख्वाजा खाजा क़िबला चिश्तिया मरकज़े आशिका ख्वाजा करीम नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी कहते हैं कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए और शौहर अपनी बेटी को, बीवी को मुबारकबाद दे दे, बेटी को गले लगा ले, बीवी को गले लगा ले, तो उस मर्द के नाम अमाल में 70 हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चीज रहमत है मगर हमें नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो है मगर नहीं चाहिए। बेटी रहमत है, ना 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 ना। मौलाना रब्बानी को ऐसी ताबीज बना दो कि बेटा पैदा हो जाए। पहले क्यों नहीं बोला तो अब किसी महीने में तो मैं खुद ही उठ जाता हूँ, सोचता हूँ कि 2-4 मिनट में दाएं बाएं शायद करके निकल जाओ, मगर बाहर नतीम भाई क्या खूबसूरत मजमा दिया है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आज अब्दुल हमीद मरहूम की रूह भी कब्र में मुस्कुराती है, मोमिन यहाँ भी मुस्कुराता है, कयामत में भी मुस्कुराता रहेगा। सुभान अल्लाह। बेटी के लिए कोई नहीं कहता बेटी रहमत है, बारिश रहमत है, मेहमान रहमत है, और बीमारी नहीं रहमत है। अभी जहमत बनती है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा मजमा तो हमको लग रहा है पहली बार मिला है मौलाना, आप तो बहुत तकलीफ कर चुके हो। बेटी रहमत है, बारिश रहमत है, बीमारी रहमत है, मेहमान रहमत है। मेहमान तुम्हारे यहाँ आता है तो रहमत बन के आता है, अपनी रोजी लेके आता है, तेरे दस्तरखान पर खाता है। जब हाथ धुलाता है ना तो बरेली का ईमान कहता है कि घर वाले के सारे गुनाह धुलाकर पाक साफ करके चला जाता है। सुभान इसलिए जब कोई मेहमान आए तो उसकी ताज़ीम किया करो। हजरत उमर मेहमान के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। नमाजी मेहमान, परहेजगार मेहमान, आलिम दीन मेहमान, पीरे तरीक़त मेहमान, वाली मेहमान, शायर मेहमान उमर खड़े हैं। दाढ़ी वाला मेहमान उमर खड़े हैं। साथियों ने कहा बैठ जाइए,
तो हजरत उमर कहते हैं नाकानो मैं कैसे बैठूं? अरे जिस घर में नमाजी मेहमान आ जाए उसके लिए फरिश्ते खड़े रहते हैं, उमर क्यों ना खड़ा रहे? क्या बात। अरे जलसे में आपने इन लोगों को बुलाया है, आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से गरीबों की बस्तियां। चार रहमत है, बेटी, बारिश, बीमारी और मेहमान। जहमत भी बता दूं, झूठ जहमत है। नबी कहते हैं चार रहमत है, मगर बंदा कहता है नहीं 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 चाहिए। और चार जहमत है, कहता है आ जा। झूठ जहमत है, चलेगा। चुगलखोरी जहमत है, उड़ाए रहो। जहेज अच्छा हमारा लड़का तो डॉक्टर है, कितना दीजिएगा? जहमत है, मगर दहेज चाहिए। सूद 1 लाख रुपया दिया था आपको ना, कितना सूद देंगे आप? जहमत है, मगर आदमी मुस्कुरा के ले रहा है। हुजूर फरमाते हैं झूठ जहमत है, मगर आदमी बोल रहा है। सूद जहमत है, मगर चाहिए। जहेज लानत है, जहमत है, बर्बादी का जरिया है, मगर बेटी वाले से चाहिए। अगर इस मजमे से एक आदमी ने तय कर लिया कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम बेटे की शादी करेंगे ना, तो दहेज नहीं लेंगे, हमने जो सूद बांटा है अब नहीं बांटेंगे, हम किसी की चुगलखोरी नहीं करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल बोल रहा है। अरे अब्दुल हमीद के शहजादे, तुमने जलसा कराया है ना, एक आदमी नमाजी बन जाएगा जब तक नमाज पढ़ता रहेगा, अब्दुल हमीद की कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा। के पास बनोगे ना पाबंद, नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नौजवानों तुम गले लगा लो, ये रमजान का महीना आ रहा है। नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ोगे तो सवाब दे दूंगा, रोजा रखोगे, अल्लाह कहता है रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे सवाब दे दूंगा, ज़कात दोगे सवाब दे दूंगा, हज करोगे सवाब दे दूंगा, माँ बाप की खिदमत करोगे सवाब दे दूंगा, मस्जिद मदरसा बनवाओगे सवाब दे दूंगा। लेकिन जब तुम रमजान का रोजा रखोगे ना तो सवाब नहीं दूंगा। महीने का या अल्लाह नमाज पढ़ा था सवाब के लिए, ज़कात दिया था सवाब के लिए, हज किया था सवाब के लिए, रमजान का रोजा भी रखा था सवाब के लिए, सवाब नहीं देगा तो क्या देगा? खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, कहा मेरे बंदे तू रमजान का रोजा रखेगा ना तो सवाब नहीं दूंगा, मैं खुद तेरा हो जाऊंगा। क्या जब अल्लाह तेरा हो जाएगा तो सारी जन्नत तेरी हो जाएगी। इसलिए तुम भी जलसे कराओ, दीन की बातें सुनो। जलसे का मतलब कुछ और नहीं होता है, मुकाबला हराई नहीं होता है। आप आए हो ताकि की जिंदगी में रोशनी आ जाए। मादीन भाई हम को लेकर आए हैं, यही लेके आए हैं कि आप नमाजी बन जाओ, माँ बाप की खिदमत करने वाले। 2 लोगों की बड़ी इज्जत। बस अब 5 मिनट, अब ज्यादा नहीं। ये कितना हो रहा है? 12:20, 12:30 में तकरीर खत्म कर दूंगा और उसके बाद और मकसद पहुंचूंगा, ट्रेन लेकर के बनारस निकल जाऊंगा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। 2 लोगों की बड़ी इज्जत करना है, एक माँ की और एक अपनी बीवी। माँ की और अपनी बीवी की बड़ी इज्जत करना। माँ तुझे दुनिया में लाई है और बीवी पूरा खानदान छोड़कर तेरे लिए आ गई। एक आदमी मदीन साहब ने कहा कि हजरत बड़े अखलाकमंद थे अब्दुल हमीद साहब मरहूम, चाहते हो अखलाक बढ़े, चाहते हो दोस्त बढ़े, दुश्मन कम हो, तो जब भी एक दूसरे से मिलो अस्सलाम वालेकुम किया करो। क्या करो? ये बड़े हैं, ये दाएं हैं, ये बाएं, अमीर है, ये गरीब है, नहीं, क्या बोलो? अस्सलाम वालेकुम। दूसरा भी कहेगा वालेकुम सलाम। जो सलाम करता है ना उसके नामे अमाल में, जो सलाम करता है उसको कितनी नेकी? 90 नेकी। जो जवाब देता है उसको 10 नेकी। मैंने कहा ए मदीन सलामी साहब, सलाम करना वाजिब है, बड़ा है, और जवाब देना जो है ये सलाम करना सुन्नत है। जवाब देना वाजिब है तो सुन्नत नमाज का सवाब कम होता है, वाजिब का ज्यादा होता है। हमने आपको कहा सलाम अलैकुम, 90 नेकी मिल गई, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, इसी 10 पर बस हो गया। मामला कैसे उलट गया सलाम में? तो आप कहोगे मौलाना रब्बानी तुम्हें मालूम नहीं है, जो पहले सलाम करता है ना उसके दिल में मोहब्बत ज्यादा होती है, प्यार ज्यादा होता है, उल्फत ज्यादा होती है, उसके सीने में कीना नहीं होता। तो नबी उस सुन्नत का सवाब बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? घर में पहुंचिए बोलिए अस्सलाम वालेकुम, एक दूसरे से मुलाकात तो बोलिए अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब अजान हो तो सलाम मत कीजिए। कोई खाना खा रहा हो तब सलाम मत कीजिए, कोई इस्तिंजा कर रहा हो तब सलाम मत कीजिए, कोई कुरान पढ़ रहा हो तब सलाम
نہیں اس وقت سلام مت کریے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو تب سلام مت کریے. گھر کا دروازہ کھولیے, گھر میں کوئی نہیں ہے, نبی کو سلام کیجئے. نبی کی روح حاضر ہو کے آپ کے سلام کا جواب دے گی. اسی لیے مفتی اعظم کہتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا, کیا گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. پوری لائف میں 63 سالہ زندگی میں نبی نے کسی کو سلام کا موقع نہیں دیا. آپ تو 30 سالوں ہاتھ بڑھائے کھڑے ہیں, مولانا ربانی صاحب ایسا کیے جا رہے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم, تو ادھر ہی لو بینیفٹ جا رہا ہے. دنیا میں جینے کے لیے مال چاہیے اور قیامت میں جنت پانے کے لیے مال چاہیے. یا دولت چاہیے, وہ نیکی چاہیے, تو دنیا بھی کماؤ اور دین بھی کماؤ, یہ جائز طریقے سے کماؤ. تم نے کہا السلام علیکم السلام علیکم. نبی نے 63 سالہ میں کسی کو موقع نہیں دیا. ایک بار علی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کبھی چانس ہی نہیں دیتے. علی نے کہا موقع تلاش کرو, میں نبیوں کا امام ہوں, سلام میں پہل کرنا نبیوں کی سنت ہے, میں سارے نبیوں کا امام ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں موقع ڈھونڈتا ہوں مگر موقع نہیں ملتا. مصطفیٰ کمرے میں, ابو بکر دروازے پہ ہاتھ پاس کھڑے ہیں, آج اچھا موقع ہے, گولڈن چانس آ گیا ہے. مصطفیٰ کمرے سے نکلیں گے, میں بولوں گا السلام علیکم, مگر میرا نبی تو ایسا نبی ہے کہ دل کی دھڑکن بھی جان جاتا ہے. اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کمرے سے باہر نکلے, 5 منٹ باہر نکلے, ابو بکر کو کہا السلام علیکم. ابو بکر پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ آج موڈ بنا کے آج بھی آپ نے موقع نہیں دیا. تو نبی کہتے ہیں صدیق پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, سلام میں پہل کرنا یہ نیکی کا کام ہے. چل کے بول دو, سلام میں پہل کرنا یہ نیکی کا کام ہے. اگر تیرا نبی ہی نیکی میں پیچھے رہ جائے گا تو امت کا حال کیا ہوگا. اگر نبی نیکی میں پیچھے رہ جائے گا تو امت کا حال کیا ہوگا. آپ حدیث سے اندازہ لگائیے کہ ہم کچھ نہ سوچیں, بڑا ہو چھوٹا ہو, بیوی ہو ماں باپ ہو, السلام علیکم السلام علیکم. نبی کہتے ہیں سلام کرتے جاؤ گے دوست بڑھتے جائیں گے, دشمن کم ہوتے جائیں گے, تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. چلو بات بتاؤ, نبی 63 سال میں کبھی کسی کو موقع نہیں دیا. آج گنبد خضرا میں آقا لیتے ہیں, پورے امت کا حال لے رہے ہیں. آج اگر کوئی گمراہوں سے حاجی صاحب جائے تو پہلے نبی سلام کریں گے کہ حاجی صاحب کریں گے؟ حاجی صاحب کریں گے. کیا حاجی صاحب کریں گے؟ تم نے کیا کہا حاجی صاحب کریں گے؟ وہ کوئی بہار سے چلا, کوئی بنگال سے چلا, یو پی سے چلا, ایم پی سے چلا, ہماچل سے چلا, ہریانہ سے چلا, کرناٹک, پنجاب, اتراکھنڈ, چھتیس گڑھ, گوا, گجرات, مہاراشٹر, کشمیر, ہندوستان, پاکستان, افغانستان, ایران, چین, جاپان, ایشیا, ملیشیا, انڈونیشیا, لیبیا, جرمن, جاپان, بھوٹان, ملیشیا, تھائی لینڈ, نیوزی لینڈ, ناگالینڈ, گورکا, تبت, برما, برونی, آسان, رومانیہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پوری دنیا کے حاجی لوگ آئے. اس رات تم نے کہا کہ حاجی کریں گے, مگر دلی کے مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بارے میرا مصطفیٰ دنیا میں تھے تب کسی کو سلام کا موقع نہیں دیا. مصطفیٰ گنبد میں لیتے ہیں. آج بھی جب کوئی حاجی جاتا ہے نا, ارادہ کرتا ہے کہ اپنے نبی کو سلام کروں, اس کے سلام سے پہلے ہی مصطفیٰ آنے والے مہمان کو سلام کر دیتے تھے. کیا بات. نبی نے یہاں چانس دیا, نہ وہاں موقع دے رہے ہیں. چالوں میں آنے والوں نوٹ کر لو, محبت بڑھانا ہے, جنت میں پہلے جانا ہے تو پہلے سلام کرو. امام حسن حسین سے ملاقات ہو گئی, حسین برابر کہا السلام علیکم السلام علیکم. ایک ملاقات ہو گئی, امام حسین نے سلام ہی نہیں کیا. تو حسن سمجھے کہ بھائی ناراض تو نہیں ہے, پوچھ بیٹھے کہ آج کہیں نہیں سلام. کہا بھائی نانا کی حدیث ہی یاد آ گیا. نانا نے کہا تھا جو پہلے سلام کرتا ہے وہ پہلے جنت میں چلا جائے. میں نے کہا کہ میں تو آپ سے چھوٹا ہوں, آج میں نے موقع دے دیا, جب بار بار میں ہی کرتا رہوں گا تو میں پہلے نہ چلا جاؤں تو یہ بڑے کی توہین ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہاں بڑے ہیں تو آپ سلام میں پہل کر کے وہاں بھی بڑے بن جائیں, وہاں بھی بڑے بن جائیں. مولا کائنات فرماتے نماز کبھی نہ چھوڑو, نماز
بالکل نہیں. جماعت سے نمازیں پڑھا کرو, صبح کو باغ بناؤ, علی علی کہہ کے وضو صبح کو کراؤ, علی علی کہہ کے اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہوں بچے تو دودھ پلا. کیا علی علی کہہ کے کسی نے مولا علی سے کہا تھا دوست وہ ہے جو مصیبت پہ کام آئے. مولا علی نے کہا تھا نہیں دوست وہ نہیں ہے جو مصیبت پہ کام آئے, دوست وہ ہوتا ہے جو دوست پر مصیبت ہی نہ آئے. کیا بات وہ ہوتا ہے جو دوست پر مصیبت ہی نہ آنے دے. نماز میں دل نہیں لگتا, سکون نہیں ملتا. علی فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے سے سکون نہ ملے نا تو سکون سے نماز پڑھا کرو. کیا پڑھو؟ سکون سے نماز پڑھا کرو. ہم دعا کرتے ہیں ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ایصال مینس پہنچانا, ثواب مانے ثواب نیکیوں کو پہنچانا. بخاری شریف کی آخری بات حدیث ہے جب انسان مر جاتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتا, قضا نہیں رکھ سکتا, زکات نہیں دے سکتا, اگر اس کے چاہنے والے 3 کام کریں تو قبر میں ثواب ملے گا. مسجد بنا دو ثواب ملے گا, کنواں کھودوا دو ثواب ملے گا, مدرسہ بنوا دو ثواب ملے گا, جلسہ کراتے رہو ثواب ملتا رہے گا. اور تم عالم بن جاؤ, تم ایک دوسرے کو پڑھاتے رہو, تم چلے جاؤ گے, علم کا سلسلہ چلتا رہے گا, قبر میں ثواب ملتا رہے گا. عبد الحمید مرحوم گئے, نیک اولاد چھوڑ دیا, اولاد قبر پر پہنچی, دعا کیا, اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو سلامت رکھے. ماں باپ کے لیے آخری ہدایت, بچے تو بچے ہوتے ہیں, کبھی ان کو بد دعا مت دیں, کبھی بد دعا. یہ بھی بتا دیجیے. غصہ ہو کے تو سن لیا, غصہ ہو کے لوگ دے دیتے ہیں. بہت حق ہے, لیکن کبھی انہیں بد دعا مت دینا. اگر کبھی بیوی تمہیں کچھ کہے تو اس کو بھی مت چھاڑنا. تم میں بہتر وہ ہے جس کا ویوہار بیویوں کے لیے اچھا ہے. نبی کی بیوی عائشہ, بخاری کی حدیث ہے, کھانا زمین پر گرا دیتی ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں, اگر تمہاری بیوی کھانا گرا دے تو کیا کرو گے؟ مارو گے, پیٹو گے, واویلا کرو گے, پردھان کے پاس جاؤ گے, نگر پریشد کے پاس جاؤ گے, ضلع پنچایت کے پاس جاؤ گے نا, ایک واویلا ہوگا. مصطفیٰ خاموش ہو گئے, عائشہ شرمندہ ہوئی, اپنے برتن میں کھانا لے کے دیتی ہے. نبی بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے لگے. عائشہ کہتی یا سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے. نبی کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے. اے میرے چاہنے والوں, اگر کبھی تمہاری عورت بھی ایسی حرکت کرے تو زبان مت کھولنا, صبر کر لینا, اللہ تجھے نیکی عطا فرمائے گا اور تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. کیا مگر یہاں کا تو نوجوان ایسا ہے کہ فوراً باپ کو فون کرے گا, کہے گا کیا سکھائے آپ اپنی بیٹی کو؟ تو تمہارا باپ کیا سکھائے؟ پڑھا لکھا ہے, نماز نہیں پڑھتی ہے. اگر پڑھی لکھی ہوگی تو پوچھے گی تو تم بھی تو نہیں پڑھتے ہو. ایک بات 2 جملوں میں یاد آ گیا. متین بھائی آپ بہت کرم فرما ہے, مگر یہاں آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. جب گمراہوں کا مجمع دینا تھا تو سمے کیوں نہیں؟ سمے بھی دینا چاہیے تھا. اس لیے میں چاہتا ہوں جب 1-1.5 گھنٹہ کھول لیتا ہوں تب میرے کلیجے کو سکون ملتا ہے, تب میں ان سے آگے بڑھ کر کے بولتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی کیا بولے گا. ارے میں نہیں بولتا ہوں, یہ امام احمد رضا کا فیضان بولتا ہے, یہ کریم نواز کا کلام بولتا ہے, یہ مخدوم سگنا کا اشارہ ہوتا ہے. میں 2 گھنٹہ کے لیے اکیلے کافی. بولیے حضرت بولیے, لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں, آپ بتا کیجیے. نوازش گمراہ والوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ڈٹے رہو گے میں ہٹ جاؤں گا. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں گمراہ والوں تمہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا. اللہ تجھے سلامت رکھے. اور ایک بات یاد رکھو, مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد ہو, ہندو بھائیوں سے اتحاد ہو. اس لیے جانتے ہو ہندوستان کیا ہے؟ ارے ہندوستان ایسا ہندوستان ہے کہ جب کربلا میں امام حسین پر ظلم ہوا تو امام حسین نے کہا تھا اے یزیدیو, یا تو مجھے مدینہ پہنچا دو یا تو میرے ننھال ہندوستان پہنچا دو. کیا بات بول دو سبحان اللہ. حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھے مدینہ پہنچا دو یا تو ہندوستان پہنچا دو. ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, رہتے ہیں جس میں حسین بھی آنا چاہتے تھے. تو ہم کہتے ہیں اہل دل کی صدا حسین حسین, نعرہ اولیاء حسین حسین, دافع ہر بلا حسین حسین, ہر مرض کی دوا حسین حسین. نبی جب کمرے سے باہر نکلا کرتے تھے رخ مصطفیٰ ہندوستان کی طرف نبی مسکراتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر دیکھتے نہیں مسکراتے, ادھر دیکھتے نہیں مسکراتے, لیکن جب آپ ہندوستان دیکھتے ہیں تو بہت مسکراتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا تھا مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے ہندوستان سے ایمان کی
खुशबू आ रही है। अरे ये ईमान की खुशबू कौन लोग है? डॉक्टर इकबाल बोल उठे, मेरे अरब को आइए डूबे वफा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये ईमान की खुशबू कौन लोग है? ये गरीब नवाज ईमान की खुशबू है, खजर कुतुबुद्दीन ईमान की खुशबू है, नसीर चिराग भिलवी ईमान की खुशबू है, महबूब इलाही ईमान की खुशबू है, जिंदा शाह पठान ईमान की खुशबू है, मखदूमे की चोचा ईमान की खुशबू है, मखदूमे बरगाला ईमान की खुशबू है, मखदूमे मीरा ईमान की खुशबू है, यारी से देवा ईमान की खुशबू है, आला हसन ईमान की खुशबू है, मुजाहिद मिल्लत ईमान की खुशबू है, मुफ्ती आजम ईमान की खुशबू है, सारे सुन्नियों का पीर ताज शरिया ईमान की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बोलिए बोलिए हजरत, बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मजमा सुनेगा, बोलिए जबरदस्त। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। इस्लाम है खतरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। अभी आपने क्या कहा? हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। कुरान कहता है बला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए मुर्दा ना कहो वो जिंदा है, तुम नहीं जानते। तो बनारस का एक शायर बोल उठा, कभी गुमान भी न करना कि मर गए हैं हुसैन, कभी गुमान भी न करना कि मर गए हैं हुसैन, हयात बन के दिलों में उतर गए हैं हुसैन, हयात बन के दिलों में करते हैं सब जिक्र हुसैनी प्यार से, घर घर गली गली नामे यजीद की रुसवाई, आज भी दर दर गली गली लेके अलग अब्बास का बच्चे पूछा पूछा फिरते हैं, फौजी यजीदी कहीं नहीं है अली का लश्कर। हम पंजतन पाक के चाहने वाले की बहुत पॉइंट है। माँ बाप कभी बच्चों को ना कोसे, कभी ना। अच्छा अगर बीवी करने लगे तब कायदे की बात करो, तकरीर को बराबर कर। तकरीर अगर करना हो सुनना हो तो आ जाओ सहसाम में 15 मिनट, मैं बोलता हूँ 45 मिनट। इतना खूबसूरत मजमा दोनों तरफ से या हुसैन अभी भाई ने लगाया, वाकई में क्या बात है। और जैसे ही हुसैन का नाम लेते हो एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है, आदमी समझ में आता है कि करबला पहुंच गया। सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन हमारे रगों में है, हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं हुसैन। अगर बीवी आपके मिजाज के खिलाफ हदीस की बातें सुना देती तो आपके काम। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिलकानी, गौर से सुनो, उनसे कुछ लोग मुरीद होने के अब वो लकड़ी काट करके गट्ठर ला रहे हैं। शोएब बाबू बैठो, अब आप मत कहिएगा उनसे पढ़वा दीजिए परवाज को, अख्तर परवाज भाई से सुनिए। औरत अगर कुछ कहे तो क्या जवाब देना चाहिए? माँ बाप को भी ये तंबीह कर रहा है कि कभी बहू बेटा को बददुआ न करे, कोई बुरा भला ना कहे कि तुम ऐसी हो वैसी हो, नहीं, बर्दाश्त बहुत अच्छी चीज है। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जमाने में एक नौजवान था जिसकी बीवी बड़ी तेज थी। क्या थी? बहुत तेज थी, बहुत बोला करती थी। वो नौजवान पहुंचा उमर के पास, चलो हजरत उमर से कोई दुआ तावीज़ ले आए, पानी दम करा ले, इसका दिमाग ठंडा होता है। जब पहुंचा हजरत उमर के पास तो देखा कि उनकी बीवी बहुत बिगड़ रही है, बहुत बोल रही है। तो नौजवान वापस होने लगा तो हजरत उमर समझ गए, बुलाया इधर आ जाओ, पास आ जाओ। बुलाया, कहा क्यों आए थे? तो नौजवान ऐसे ही घूमते चले आए थे, कोई काम नहीं है। कहा नहीं बताओ। बहुत उमर ने पूछा तो नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी बहुत तेज बोला करती है, मैं सोचता हूँ कि आप समझा दें। मगर आप क्या समझाएंगे, आपकी बीवी तो खुद ही आप पे बिगड़ रही है। तो उमर ने कहा मेरी बीवी मुझ पे बिगड़ रही है, मैं सब्र कर रहा हूँ, जानते हो मेरी बीवी का मुझ पे बहुत एहसान है। मेरे कपड़े धोती है उसका एहसान है, मेरे बच्चों को दूध पिलाती है उसका एहसान है, मेरे घर बार की हिफाजत करती है उसका एहसान है, और मुझे गुनाहों से बचाती है उसका एहसान है। जिस औरत का इतना एहसान हो, क्या वो कभी बोले तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? औरत बोलती है ना, तुम चुप रहते हो ना, तो अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाता है। औरत कुछ भी कहे
रहे, तुम बर्दाश्त कर जाओगे ना तो अल्लाह ताला तुझे यहाँ भी कामयाबी अता फरमाएगा, कयामत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। ना माँ को तकलीफ दो, ना अपनी औरत को तकलीफ दो, तुम्हारा घर दुख नूर बन जाएगा। बेटियों की ताज़ीम करो, घर में रुपया पैसा कम आए ना तो बेटियों पे खर्चा बढ़ा दिया करो। अल्लाह जिस घर में बेटी देता है ना बड़ी आसानी से रोजी अता फरमा देता है। इसलिए बेटियों को जहमत न समझो, ये रहमत ही रहमत है। जहाँ बेटा काम नहीं आता है वहाँ प्यारी बेटी काम आ जाती है। इसलिए बेटी के वजूद को कभी बोझ न समझा करो। मुस्तफ़ा कहते हैं घर में जब खर्चा कम हो जाए ना तो बच्चियों पे खर्चा करना शुरू कर दो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जब आप कब्रिस्तान जाते हो ना तो मिट्टी देते हो तो कहते हो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोलो मरना है कि नहीं मरना है? कल अब्दुल हमीद साहब हमारे यहाँ थे, आज वहाँ चले गए, हम भी कल वहाँ चले जाएंगे। आज वो कल हमारी बारी है। आता है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन वो आज न कल। सामान्य सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने की। चाहे जितना भी इलाज करा लो, जितना भी रुपया पैसा कर लो, अल्लाह जब चाहेगा तब तुम्हें बुला लेगा। एक जिंदगी है, एक मौत है, हमेशा मौत की तैयारी में लगे रहो। कोई रमजान आ रहा है, इसका एहतराम करो, उलमा का एहतराम करो। और आपने जो ये जलसा कराया है डुमरा वालों, इन उलमा को अपना आइडियल बनाओ, जलसे कराओ, दीन आप तक पहुंचे। झगड़े की तकरीर नहीं, फसाद की तकरीर नहीं, प्यार की तकरीर हो, मोहब्बतों की तकरीर हो। मुस्तफा ने मोहब्बत से नजर डाल दिया, लोगों ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दीन हम जब फैला है, प्यार से फैला है, मोहब्बतों से फैला है, गले लगाने से फैला है। अल्लाह ताला अब्दुल हमीद साहब को जन्नत अता फरमाए। जितने मरहूमीन चले गए हैं अल्लाह सबको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। मैं ये जा रहा हूँ मोहब्बत का कंप्लेन करके कि जब फोन करना तो टाइम भी जरा बता देना। खूब की सहे चमन फूल चुनी शाद रहे, भाग पा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। अस्सलाम।